بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی جو تاریخ ہے شارجہ اوقاف سے جاری کردہ کیلنڈر میں وہ ہے 16 رجب 1446 ہجری مطابق 16 جنوری 2025 عیسوی اور دن ہے الخمیس یعنی جمعرات کا دن ہے۔ آج کے کیلنڈر میں یا آج کی تاریخ میں جو میسیج ہے، جو پیغام ہے، وہ ہے من اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے نمونے بہت سارے ہیں، تو اس میں ایک نمونہ یہ ہے اور اس کے تحت حدیث ذکر کی گئی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ عن جریر البجلی، ان کا پورا نام ہے عن جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت۔ ما حجبنی، حجب یحجب، حجبن کے معنی آتے ہیں روکنا، منع کرنا۔ ما حجبنی، مجھے نہیں روکا، نہیں منع کیا، کس نے؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، منذ اسلمت، جب سے میں نے اسلام قبول کیا۔ منذ وقت کو بتانے کے لیے آتا ہے، اس وقت سے جب سے میں نے اسلام قبول کیا، یعنی جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، جب بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا یا حاضر ہونا چاہا اور حاضر ہونے کے لیے میں نے درخواست دی، اجازت لی، تو آپ نے کبھی روکا نہیں، منع نہیں کیا، بلکہ آپ نے مجھے اجازت دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب وہ چاہتے تھے اندر چلے جاتے تھے اور جب چاہتے تھے آ جاتے تھے بغیر اجازت کے، ایسا یہ بات نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی میں اجازت طلب کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع نہیں کرتے تھے، روکتے نہیں تھے۔ تو یہ بات جو ہے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے کہ جو ہے آدمی بلا ضرورت کسی کو نہ روکے، ہے نا۔ ہاں کوئی مشغولیت ہو، مصروفیت ہو، الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ نہیں روکنا چاہیے، بلکہ اس کو اس سے معلوم کر کے اس کا جو ہے بات پوچھنی چاہیے، اس کا مسئلہ کیا ہے، کیا مشکل ہے، وہ معلوم کرنی چاہیے۔ اور یہ تھے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے قوم میں بڑے اونچے مقام پر تھے اور بڑی عزت تھی ان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال رکھتے تھے۔ اور کیا ہے؟ فرمایا ولا رآنی الا تبسم فی وجہی، اور نہیں دیکھا مجھے آپ نے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے تھے میرے سامنے، میرے چہرے پر۔ دوسرا یہ اخلاق کا نمونہ ہے کہ جب بھی سامنا ہوتا تھا ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ ایک روایت میں الا ضحکا، مگر آپ ہنس پڑتے تھے، تو ہنس پڑتے تھے وہ خوشی میں۔ تو یہ بھی اخلاق کا نمونہ ہے کہ جب انسان ایک دوسرے سے ملاقات کرے، آمنا سامنا ہو، تو مسکراہٹ ہو، خوشی کا اظہار ہو۔ تو یہ دوسرا انہوں نے ذکر کیا ولا رآنی، اور نہیں دیکھا مجھے الا تبسم، مگر آپ مسکرائے فی وجہی، میرے سامنے، میرے چہرے میں، یعنی میرے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ تو مسکرانا جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آدمی کو چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ چہرہ بسورے ہوئے ہو، غصے میں ہو، اور آدمی کو تو ایسے دیکھ کے لگے کہ پتہ نہیں کتنا غم اور رنج ہے اس کو، ایسا نہ ہو، بلکہ خوشی کا اظہار ہو۔ یہ روایت کس کی ہے؟ رواہ البخاری، بخاری شریف میں یہ روایت ہے، اور حدیث نمبر ہے 3035، اور مسلم شریف میں ہے، اور حدیث نمبر ہے 2475۔ تو اس میں تو انہوں نے اتنا ہی ذکر کیا ہے، لیکن مکمل روایت میں جو ہے وہ یہ ہے، آگے انہوں نے ایک چیز اور ذکر کی ہے، کیا؟ وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی، یعنی ایک اپنا مسئلہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی تکلیف ظاہر کی، کیا؟ أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، کہ میں گھوڑے پر جمتا نہیں ہوں، یعنی جب گھوڑے پر بیٹھتا ہوں، جب گھوڑا دوڑتا ہے تو گر جاتا ہوں، یا مجھے گرنے کا ڈر رہتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کوئی دعا کیجیے یا کوئی جو ہے
مسئلہ یا کوئی اس کا حل بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ فضرب بیدہ علی صدری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے میرے سینے پر مارا یعنی بے تکلفی میں ایسے کر کے سینے پر اشارہ کیا، اور اللہ سے کیا دعا کی، اور وہ آپ نے یہ دعا کی کیا، وقال، اور فرمایا اللہم ثبتہ، اے اللہ ان کو جما دے، ثابت قدم رکھ، ان کو ثابت قدم کر دے، وجعلہ ہادیا مہدیہ، اور اللہ ان کو ہادی اور مہدی بنا۔ ہادی کا مطلب ہدایت دینے والے، رہنمائی کرنے والے، تو دوسروں کے لیے رہنما بنا دے، مہدیہ یعنی خود بھی ہدایت یافتہ بنا دے۔ تو ہادی اسم فاعل ہے اور مہدی جو ہے اسم مفعول ہے۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثبت ہو، حالانکہ انہوں نے جو تکلیف کا اظہار کیا تھا تو کہا تھا علی الخیل، گھوڑے پر میں جمتا نہیں ہوں، تو آپ چاہتے تو یہ دعا کر سکتے ہیں اللہم ثبت ہو علی الخیل، اے اللہ ان کو گھوڑے پر جما دے، لیکن آپ نے ثبت مطلق کہا تو اس میں زیادہ عمومیت ہے، یعنی ان کو گھوڑے پر بھی ثابت قدم رکھ، اور اس میں یہ ہوگا کہ ہر معاملے میں، دین کے معاملے میں، قبر میں جو سوالات ہوں اس میں ان کو ثابت قدم رکھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا جو تھی مطلق یعنی عام دعا کی کہ ان کو ثابت قدم رکھ، ان کے قدم کو جما دے، تو اس میں گھوڑے بھی آ گئے، اور جو اور جگہ ہیں جہاں ثابت قدمی کی ضرورت ہے وہ بھی آ گئے۔ تو اس حدیث سے جو ہے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جو ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عزت دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس آنے سے روکتے نہیں تھے، جب بھی وہ اجازت طلب کرتے تھے آپ اجازت مرحمت فرماتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کو جب بھی دیکھتے تھے تو مسکراہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہوتی تھی۔ تو یہ تھا جو پیغام آج کی تاریخ میں جمعرات کے دن۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔